رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کے قریب ہے، اور اس عشرے کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو قیامت تک کے لیے ایک اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں ان واقعات سے مکمل طور پر علم ہونا چاہیے، اور ان واقعات سے لا علمی رکھنا سمجھ لیں کہ اسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کمزور ہے۔ 16 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مومنین مومنات کی ماں ہیں، وہ ماں کہ جس کے حجرے میں قرآن نازل ہوتا تھا، اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف جب لے جا رہے تھے تو آپ کے منہ مبارک میں سب سے آخری چیز جو دنیا کی گئی وہ اما عائشہ کا لعاب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک چبا کر دو، تو اما عائشہ نے وہ مسواک چبایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے منہ مبارک میں لیا۔ اس اماں کا کیا کہنا کہ جو حضور کے عقد میں آنے سے پہلے جبرائیل آسمانوں سے ان کی تصویر لے کر آئے، اللہ کے نبی کو دکھائی کہ یا رسول اللہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ اس اماں کی عظمت کے بارے میں جب منافقین نے تہمت لگائی اور شریروں نے کوئی شرارتیں کی، اور ان کی نسل ابھی تک بھی چلی آ رہی ہے، تو ان کی پاک بازی پر، ان کی عفت کے لیے، ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے انسانوں سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ نے اس کی گواہی کے لیے قرآن کو نازل کیا کہ مومنین کی ماں پاک ہے، اس کی عفت پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی لاڈلی سب سے پیار والی بیوی ہے۔ آپ کو اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی گھر میں جاتے تو کہتے عائشہ آٹا تم گوندو پیڑی میں بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ میں پیڑے بناتا ہوں، آپ آٹا گوندو۔ اتنی محبت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غائر کی باہر والی زندگی، وہ تو صحابہ مختلف روایت کرتے ہیں، مختلف صحابہ نے وہ زندگی کو نقل کیا، تجارتی زندگی، جنگی زندگی، معاملات کی زندگی، اخلاق کی زندگی، معاشرت کی زندگی، عبادت کی زندگی، اس کو نقل کرنے والے بے شمار صحابہ کرام ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زندگی،
آپ گھر میں آتے تو آپ کیسے ہوتے تھے؟ وہ ساری کی ساری زندگی نقل کرنے والی اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والیوں کو اما عائشہ کی سیرت سے آشنا کروائیں، گھر میں بک رکھے۔ مختلف ہم گندے مندے ولاگ سنتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں سنتے رہتے ہیں، اما عائشہ کے بارے میں سنا کرو، تاکہ ایمان پہ جو زنگ لگا ہے وہ اما عائشہ کی سیرت سن کے وہ زنگ اتر جائے۔ یہ واقعہ حضرت اما عائشہ کا بھی وصال یہ 16 رمضان المبارک کے کو ہوا، مکہ فتح ہوا۔ اس سے بڑھ کر 17 رمضان المبارک کل جو دن گزرا، اس کو بدر کا واقعہ تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر کا واقعہ کیوں ہوا؟ اللہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ اگر چاہتے تو جتنے مشرکین مکہ تھے، جتنے کافر تھے، جتنے حضور کو تنگ کرنے والے تھے، جتنے صحابہ کو اذیتیں دینے والے تھے، جتنے راستے بند کرنے والے تھے، اللہ چاہتا تو آسمان سے پتھر برساتا، مار دیتا ان کو۔ قادر نہیں تھا اللہ۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے۔ سابقہ امتوں کے ساتھ ایسے کیا نہیں اللہ نے؟ قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم مدین، قرآن بھرا پڑا ہے، سب کو ایسے کیا تباہ۔ تو اللہ نے محبوب کی جب باری آئی تو ان کو کیوں نہیں ایسا کیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں خود دیا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ میرے محبوب اب پاگل آپ کو تانے دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑے قبیلے سے، کوئی بڑے علاقے سے، کوئی بڑے خاندان سے نبی آنا چاہیے تھا، یہ محمد تو ہم میں سے ہی آ گیا نبی بن کے۔ کوئی طائف کا سردار ہوتا، کوئی مکہ کا سردار ہوتا، تو بڑا کوئی بندہ ہوتا، یہ ہم میں سے نبی بن کے آ گیا۔ اور اس سے بڑھ کر تانا مشرکین مکہ حضور کو یہ دیتے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، یہ بڑے کمزور سے ہیں، ماڑے سے ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو تانے دیتے تھے۔ 14 سال تانے سہتے رہے حضور، اپنے یاروں کے بارے میں باتیں سنتے رہے، اپنے یاروں کے بارے میں گالیاں سنتے رہے، اپنے یاروں کے بارے میں دھکے برداشت کرتے رہے۔ لوگ تانے دیتے تھے کہ اس کے ارد گرد جو حضور کے ارد گرد ہے یہ سارے کمزور لوگ ہیں۔ تو میرے محبوب کوئی بات نہیں، سنتے رہو، سنتے رہو، سنتے رہو۔ ایک دن میں نے ایسا لانا ہے کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، ان کو بتاؤں گا کہ یہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، ان کو میں بتاؤں گا۔ تو میں نے بتانا بھی انہی کے ہاتھوں سے ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، میں چاہتا تو میں ان کو غرق کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا، لیکن نہیں۔ جن کے بارے میں یہ تانا دے رہے ہیں، کمزور ہیں، ذلیل ہیں، ماڑے گھر کے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، قاتلوہم، ماروں گا ان کو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، بلال کے ہاتھوں سے، زید کے ہاتھوں سے، اسود بن قیس کے ہاتھوں سے، عمر بن عاص کے ہاتھوں سے، عمر کے ہاتھوں سے، زید بن دسنہ کے ہاتھوں سے، خبیب بن عدی کے ہاتھوں سے، عاصم بن ثابت کے ہاتھوں سے۔ جن کے بارے میں یہ تانا دیتے تھے نا، میں انہی کے ہاتھوں سے ان کو پٹواؤں گا۔
کیونکہ میرے محبوب 14 سال ہو گئے آپ تانے سنتے رہے ان کے. ان کو میں رہتی دنیا تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یار، میرے محبوب کے فدائی، میرے محبوب کے ماننے والے کمزور نہیں ہیں. ان کے ذریعے سے میں ان کو مرواؤں گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ ویخزیہم، سورۃ توبہ ہے. پہلی سزا اللہ یہ دے گا، امیہ بن خلف جس کا طوطی بولتا تھا مکہ میں، جو بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا، جس کی گردن میں سریا تھا، عمر بن ہشام، ابو جہل جو بڑا سردار تھا، ان کی بڑی بڑی جو گردنیں ہیں، میں کمزور سا جو بندہ بلال ہے، کمزور سا جو بندہ معوذ اور معاذ ہے، ان کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتروا دوں گا. میں اللہ ہوں. وَيُخْزِهِمْ، ایسا رسوا کروں گا، ایسا رسوا کروں گا کہ جب مرتے دم تک، جب ان کی روح نکل رہی ہوگی، جب یہ مر رہے ہوں گے تو ان کی زبان سے یہ نکل رہا ہوگا، کاش کہ مجھے مارنے والا کوئی بڑا بندہ ہوتا. وَيُخْزِهِمْ، میں رسوا کر دوں گا ان کو. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، کوئی بات نہیں میرے جوانوں، لڑو، مار دو ان کو، چونکہ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، میں پیچھے میں کھڑا ہوں، بیک پہ میں ہوں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایسا میں ذلیل کروں گا ان کو، ایسا مرواؤں گا، ایسا ان کو ختم کروں گا کہ جو 14 سال تک میرے محبوب کے یاروں کے دلوں میں غم بھرے ہوئے تھے، یشفی صدور قوم مومنین، میں ٹھنڈ ڈال دوں گا، اطمینان ہو جائے گا ان کو. اس لیے میں ان کو خود نہیں مارنا چاہتا، میں نے ان کا علاج اپنے محبوب کے یاروں سے کروانا ہے. تو بدر کے مقام پہ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، اللہ نے 2 پیغام دیے، ایک مسلمانوں کو اور ایک کافروں کو. مسلمانوں کو پیغام یہ دیا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور دوسرا یہ کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ نے مومنین کو، مسلمانوں کو بدر کے موقع پہ 2 پیغام دے دی. ایک پیغام تو یہ دیا کہ قیامت تک آخری جو مسلمان ہوگا اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو تمام چیزیں بند کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ لبیک کہا کرو. اور دوسرا یہ پیغام دیا کہ بدر میں اس لیے کروا رہا ہوں، ایک عملاً دیکھیں نا، 14 سال تھیوری تھی، کوئی سامنے چیز نہیں آ رہی تھی. اللہ نے اس تھیوری کو پریکٹیکل بدر میں کر کے دکھایا. امام تھا، سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر سے ایمان رکھتے تھے، اور اس کی گواہی قرآن نے یہ دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے اپنے محبوب کے، صحابہ کے دلوں کو بھی ٹٹولا ہے، اندر سے بھی جھانک کے دیکھا ہے، ان کے دل میں صرف میں ہوں یا میرا محبوب ہے، کوئی اور چیز نہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عملاً یہ کر کے بدر میں دکھایا کہ مسلمان کے لیے سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. سب سے مضبوط. بہن بھائی کا رشتہ مضبوط نہیں، بیٹے باپ کا رشتہ مضبوط نہیں، بھائی چچا کا رشتہ مضبوط نہیں، ماموں کا رشتہ. قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، خاوند بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں. کوئی رشتے مضبوط نہیں ہے سوائے ایمان کا رشتہ. اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر کے بیٹے حالت کفر میں ہیں، بدر میں لڑ رہے ہیں، کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. تو جب اسلام قبول کیا تو اپنے ابا کو کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابا بدر میں کئی دفعہ آپ میرے سامنے آئے تھے اور میرا نشانہ بننے لگے تھے آپ، لیکن میں والد سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. ابو بکر کا جواب سنو. فرمانے لگے کہ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں کبھی نہ تجھے چھوڑتا. سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لحاظ سے اس جماعت کو اتنا مضبوط بنایا. 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور آپ نے روانہ کیا مدینہ منورہ سے. اور مقام رجی تھا، ایک جگہ تھی وہ تقریباً 40 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے. آپ نے فرمایا وہاں جاؤ اور دشمنوں کی جو حالات ہیں ان کی خبرگیری کر کے اور مجھے بتاؤ کہ دشمن کی کیا پلاننگ ہے، دشمن کیا کر رہا ہے. آپ چاہتے تو دعا کر لیتے کہ یا اللہ جڑے دشمن اتنے بیٹھے تباہ و برباد کر. مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ ساری زندگی دعاؤں میں نہ لگا رہنا، جب قیام کا ٹائم ہو تو سجدے میں گر جانا. یہ حضور کی سیرت نہیں ہے. آپ چاہتے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے منوا لیتے اور اللہ نے نہیں ماننا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ دشمنوں کی خیر خبر لے کر آؤ کیا حالات ہیں. 10 صحابہ کی جماعت مدینہ سے باہر نکل کے گئی اور زیادہ راہ کے طور پہ کچھ مدینہ کی کھجوروں کو ساتھ لیا اور چلے گئے. رجی نامی ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں پہ ان صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا اور اس دور میں پانی کا ملنا بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. وہاں پہ قیام کیا تو ان مشرکین کو، ان کافروں کو، ان دشمنوں کو علم ہوا کہ مدینہ منورہ سے صحابہ آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، ان کی خبر لو اور ان کو قتل کر دو. تو وہاں پہ ایک قبیلے کے لوگ جو بنو لحیان کے نام سے مشہور تھے اور وہ بہت بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے 200 کے لگ بھگ لوگ اکٹھے ہو گئے 10 مسلمانوں کو مارنے کے لیے. عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ ہمیں تو قتل کیا جائے گا تو فوراً اپنے دفاع کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. تو یہ جو کافر تھے یہ منافق بھی تھے کافر بھی تھے. اکیلا کافر ہونا تو قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن منافق ہو تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہماری پناہ میں آ جاؤ، آپ قید ہو جاؤ، ہم آپ کو نہیں مارتے. یہ ایمان دیکھنا ذرا چیک کرنا، ایمان صحابہ کا دیکھنا.
کہ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لحاظ سے محنت فرمائی تھی۔ ہمارا ایمان دیکھو، 4 گاہک آ جائے نا تو دکان کے شٹر بند نہیں کرتے نماز کے ٹائم ہیں، اور پھر دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے۔ یہ ایمان ہے کہ جو ایمان تمہارا اللہ اکبر کی صدا پہ تمہارے قدم حرکت میں نہ آئیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اس کو چیک کیا کرو کبھی کبھار، کہ چند ٹکوں کی خاطر تمہاری دکان کا شٹر بند نہ ہو اور تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھ کر نہ جائیں، تو اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ آسان ہے ایمان والا بننا، آسان ہے مسلمان بننا۔ عاصم بن ثابت نے کہا نہیں، میں تمہاری قید میں نہیں آنا چاہتا، میں جان دے دوں گا، میں کافروں کے ہاتھوں میں نہیں آؤں گا۔ امیر تھے جماعت کے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو 200 تیر اندازوں نے تیر چلائے، 7 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موقع پر شہید ہو گئے، اور ان میں سے 3 صحابی بچ گئے، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ صحابہ بچے تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو تمہارے ساتھیوں کو ہم نے قتل کر دیا، تم نیچے آ جاؤ۔ اور یہ وہ 10 صحابہ تھے جو 10 کے 10 بدر میں شامل تھے، ان سب نے کافروں کو مارا تھا، اور اللہ نے جہاں بدر میں ایک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، وہاں کافروں کو بھی ایک پیغام دیا۔ ان کو پیغام کیا دیا؟ جو بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے خلاف، ان کو پیغام اللہ نے یہ دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ اور بات سنو، اگر تم آج کے بعد کوئی جنگ نہیں کرو گے نا تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد، اگر جنگ کرو گے تو میں ان بیچاروں کو دوبارہ طاقتور بنا دوں گا، یہ تمہارا بدلہ پھر لیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جتنی جماعتیں ہیں ساری اکٹھی کر لو، میرے محبوب کے یاروں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارا کفر اکٹھا ہے ہمارے پڑوس میں، 56 ممالک نے بے یارو مددگار لوگوں کا مقابلہ کیا، لیکن ذلیل اور رسوا ہو کے نکل کے گئے۔ میں 1450 سال پرانی واقعہ نہیں کرتا، آج کے دور کی بات ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ تو 3 صحابہ کو پکڑا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوبارہ ہمیں قید کرنا چاہتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں قید ہوں، جو میرے ساتھی شہید ہو گئے ہیں انہیں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس صحابی کو پکڑا، اتنا مارا، اتنا گھسیٹا کہ موقع پر ان کو بھی شہید کر دیا۔ 2 صحابی رہ گئے، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ۔ اور خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو ان کافروں نے پکڑ کے مکہ مکرمہ میں لے جا کر ان کو فروخت کر دیا، اور ان کے خریدار وہاں پہ کھڑے تھے۔ چونکہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن عامر بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، اس کو بدر میں قتل کیا تھا، اس کے بیٹے نے ان کو خرید لیا، عقبہ نے۔ اور زید بن دسنہ کو امیہ بن خلف کو چونکہ انہوں نے قتل کیا تھا، سردار بلال کے جو آقا تھا اس کو قتل کیا تھا، تو امیہ بن
خلف کے بیٹے صفوان نے ان کو خرید لیا۔ خبیب بن عدی کو جب خریدا، اس نے چند دن اپنے پاس ان کو قید میں رکھا، عقبہ بن حارث نے۔ ان کی بہن جب بعد میں مسلمان ہوئی، کہتی میں عجیب منظر دیکھا خبیب بن عدی کو جب حالت قید میں تھے، کہ میں دیکھتی ہوں ایک موقع پر خبیب بن عدی انگوروں کا خوشہ کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ موسم انگوروں کا تھا ہی نہیں، حالت قید میں ہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہے وہاں پہ فروٹ آنے کا۔ تو میں اسی وقت سمجھ رہی کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا ہے اس بندے کو۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کے مسلمان ہو گئی۔ خبیب بن عدی کے بارے میں جب مشرکین مکہ نے پلاننگ کی کہ کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو مکہ مکرمہ سے باہر لے جا کر، حالت حدود حرم سے باہر لے جا کر، جہاں آج اس وقت مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے جہاں احرام باندھتے ہیں، وہ اس مقام کو مقام تنعیم کہتے ہیں، وہاں پہ لے جا کر خبیب بن عدی کو سولی پہ چڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ کہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، اس کی بڑی داستانیں، اخبار، ناول، ٹی وی، انٹرنیٹ، ان سے فرصت نکال کے کبھی کبھار صحابہ کی زندگی کو پڑھا کرو، صحابہ کے واقعات کو پڑھا کرو، اپنی اولادوں کو صحابہ کی زندگی کا پڑھاؤ۔ ایمان باقی رکھنا ہے، اسلام کو اگر خوبصورت بنا کے رکھنا ہے تو اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی کو پڑھا کرو۔ سولی کا انتظام کر لیا گیا، اور تمام مشرکین مکہ کو اس بات کی دعوت دی عقبہ بن حارث نے کہ خبیب کو قتل کیے جانا ہے، ہر بندہ جس کا جو رشتہ دار بدر میں قتل ہوا تھا وہ تیر لے کر آئے اور خبیب کے اوپر برسائے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اب سولی پہ چڑھانے لگے ہیں، تو کہا میری آخری فرمائش ہے، میں اللہ کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اور یہ اسلام کا پہلا ہیرو ہے کہ جس نے اللہ کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جلدی نماز پڑھی، جلدی، یہ نہیں کہا کہ چلو لمبی پڑھوں گا تو یہ شاید سمجھے کافر کہ یہ ڈر گیا ہے، جلدی نماز پڑھ کے خوش و خرم سولی پہ چڑھے۔ اور جب سولی پہ چڑھنے لگے تو وار ہونے سے پہلے تمام مجمع کو دیکھا جنہوں نے تیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تو کہا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اے اللہ ان کو گن لے جتنے بندے کھڑے ہیں، ان کو گن لے، احصہم عددا وقتلہم بددا، اللہ ایک ایک کر کے مار دینا ان کو، یہ نسل زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان میں سے کوئی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک، اے اللہ گواہ رہنا تیرے محبوب کا پیغام ہم میں نے پہنچا دیا ہے۔ فاصبحنا ما یبلغنا غدات، اے اللہ میں تیرے پاس آنے لگا ہوں، میری اس حالت کا پیغام اللہ کے محبوب کو پہنچا دے۔ یہ مکہ میں واقع ہو رہا، حضور مدینہ میں بیٹھے، جو یہ کر رہے ہیں
جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اے اللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے حضور کو یہ پہنچا دے۔ چنانچہ سب نے مارا، یہاں تک کہ اس حالت کو دیکھنے میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس منظر میں شامل تھا جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گورنر بنایا ایک علاقے کا، تو وہ بیٹھے بیٹھے غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی ہو جاتی ان کے اوپر، تو لوگوں نے شکایت کی جو آپ گورنر بنا کر آپ نے بھیجا ہے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں بس اوقات، تو ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا سعید کیا ہوا، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین نہیں، غشی نہیں پڑتی، مجھے وہ منظر خبیب کا یاد آ جاتا ہے جس میں خبیب یہ کہتا تھا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا۔ آج فلسطین کی ہر بچی کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہوگی، ہر فلسطین کے بچے سے اللہ کی قسم یہ دعا نکلتی ہوگی، آج ہر وہاں کی عورت کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہوگی۔ یاد رکھنا ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کھانوں میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ رمضان بڑا افسردہ گزر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم افطاری کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ان ظالموں نے عورتوں کو پکڑا، زیادتی کی، قتل کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیا، اور ہم افطار پارٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، کھانوں میں لگے ہوئے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یار کوئی آنسو ہی بہا دو، کوئی آواز ہی نکال دو، کوئی پیسے ہی خرچ کر دو۔ اللہ کی قسم اللہ کی عدالت میں یہ بچیاں، یہ معصوم بچے کھڑے ہوئے کل قیامت کے دن، اور وہ کہیں گے یا اللہ یہ امت مسلمہ نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ امت مسلمانہ کے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا تھا، ان کی ایک ایک بچے کی زبان سے یہ نغمہ جاری ہوتا ہوگا۔ افطاری کے وقت، سحری کے وقت ہلکا سا بھی کبھی خیال کر کے تو دیکھو، تصور میں تو جا کے کبھی دیکھو، تمہیں اللہ کی قسم مرغن کھانے بھی اچھے نہیں لگے گے اگر ایمان زندہ ہے۔ جب ان کو قتل کر دیا، لاش لٹکتی رہی، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بطور عبرت خبیب بن عدی کی لاش کو اتارنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، آپ نے فرمایا، صحابہ کو اعلان ہوا کہ خبیب کی لاش کو جو لے کر آئے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبیر بن عوام، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ یہ دونوں گئے گھوڑے پر، تو رات کے وقت دیکھا کہ مشرکین مکہ 40 کے لگ بھگ رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور خبیب کی لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا، فوراً اتارا اور گھوڑے پہ رکھا اور بھاگ نکلے۔ ادھر سے جب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے پیچھا کیا، ان دونوں صحابہ کو پکڑ لیا۔ تو زبیر بن عوام نے کہا کہ کیا میت کو اتارا اور خبیب کی میت کو جب نیچے رکھا تو خدا کی قسم اللہ اپنے پیارے کا مرنے کے بعد بھی خیال رکھتا ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، جیسے ہی میت کو نیچے رکھا زمین شق ہوئی اور میت اندر چلے گئی۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے بری الارض، کہ جس کے لیے زمین پھٹی، اللہ نے اپنے لاڈلے کا بھی خیال رکھا۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھا کر زنگ لگ گیا ہے ہمارے ایمان کو، اللہ کی قسم زنگ لگ گیا ہے، اس لیے مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کرو تو صحیح کسی کے سامنے موت کی بات کو، گلے کو پڑتا ہے، مرنے کی بات تو کرو ذرا کسی سے، مرنے کی بات کرتے ہیں، ہاں
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کبھی کبھار اپنا تھرمامیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں، ہاں بالکل تیار ہے میرے مولا، جب بھی تو صدا لگائے گا میں تیار ہوں۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھا کر اعتکاف سنت موقتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن صرف اعتکاف کرے، صرف ایک دن، اللہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور وہ فاصلہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے ایک دن کا۔ تو چاہیے جائے کہ 10 دن کا اعتکاف تمام سوسائٹی میں سے سب سے زیادہ، لیکن فرض کفایہ ہے، ہر بندہ کوشش کرے کہ میں اعتکاف مسجد میں بیٹھوں، تلاوت، ذکر، اذکار، مناجات، اللہ کے سے مانگنا، رونا دھونا، مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں اللہ سے مدد مانگنا، اس کی کوشش کرے۔ اور شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک 4 عابدوں کا ذکر کیا، کہا کہ 4 عابد تھے، ایوب، زکریا، حزقیل، یوشع علیہ السلام۔ ان چاروں نے اتنی عبادت کی 80 سال تک کہ آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے یار حیران ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی رات دی ہے جو اس سے بھی زیادہ کہیں بہتر ہے۔ تو آخری جو طاق راتیں ہیں، ہر طاق رات میں عبادت کرنے کا شوق پیدا کریں۔ اللہ